نئے سال کے ساتھ ہی نیا نظام، نیا آغاز ملک پاکستان کی دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں انتخابی مہم کے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہی ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹس اور الائنسز کا زور ہے اور ہر کسی کی دوڑ وزیراعظم ہاؤس اور ایوان صدر کو اپنانے کی ہے۔ مگر اب بھی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کچھ کھٹپٹ ہے۔ کیا کہیں کوئی کھچڑی پک رہی ہے؟ سیاسی بساط پر ایک انتہائی دلچسپ اور غیر معمولی موو فوج کی ٹاپ لیڈرشپ کی نوجوانوں کے ساتھ رابطہ کاری ہے۔ سوال و جواب کے اہتمام میں کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا راز و نیاز ہوئے، نوجوانوں کا کردار اس انتخاب میں کتنا کلیدی ہوگا؟ کیا اس موقع پر اہم تعلیمی اداروں کو انگیج کرنا امپیکٹ فل ہوگا؟ کیا افواج پاکستان اس نوعیت کے انٹریکشنز کا مینڈیٹ رکھتی ہیں؟ کسی نئے ڈاکٹرائن کے نافذ ہونے کی اطلاعات کس حد تک سچ ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل، آزاد امیدواروں کا ریکارڈ ساز نمبر اور بانی پی ٹی آئی کے کیسز کا انجام۔ اور آج دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ میں بھارتی سازشوں کے کئی حوالے، ہر سوالیہ نشان سلجھائیں گے سیٹھی سے سوال۔ السلام علیکم، سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم سیٹھی صاحب، ویلکم بیک آن اسکرین آفٹر سو لانگ۔ آپ نے آنچ تیز کی اور اس کے بعد ابال آیا، خود آپ غائب ہو گئے۔ پیپل مسڈ یو۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ واپس آ کے؟ اچھا لگ رہا ہے مگر اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں بڑا فرق ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب میڈیا کی آزادی خطرے میں ہے اور آگے جا کے اور بھی پابندیاں لگیں گی، تو اس لیے اب ہمیں بڑے خیال کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی۔ میرا خیال ہے جس قسم کے مثبت رپورٹنگ، ہاں نہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا، اور پھر اب میرا خیال ہے کچھ نو گو ایریاز بھی ہیں، اب سننے میں آ رہا ہے ریڈ لائنز بھی بن رہی ہیں خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور آگے جس قسم کے حالات بن رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا میجر رول ہوگا ان پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اینڈ ان گورنمنٹ، تو میرا خیال ہے دلچسپ راستہ آگے نظر آ رہا ہے۔ میچ دلچسپ ہونے جا رہا ہے اور آپ نے کہا حالات میں بڑا فرق ہے۔ فرق کی وجہ سے تو آپ کی چڑیا بھی لال ہو گئی ہے، لیکن ایک تضاد جو مجھے کھلا دکھائی دے رہا ہے وہ یہ کہ آپ کی ٹائی کے اوپر ہے چکور، پاکستان کا قومی پرندہ، سامنے آپ کی چڑیا پڑی ہے۔ یہ دو پرندے لے کر چل رہے ہیں آپ؟ نہیں ایسی نہیں بات عائشہ، بڑی تم آبزرونٹ ہو۔ ایکچولی چڑیا جو ہے وہ میری ذاتی آئیڈینٹی ہے۔ اچھا، اور یہ پاکستان کی آئیڈینٹی ہے، تو نیشنل آئیڈینٹی میری یہ ہے۔ اچھا، جب پاکستان کی آئیڈینٹی کی آپ بات کریں، مجھے سمجھ تو آ گئی آپ کی بات، لگ رہا تھا مجھے تضاد، لیکن آپ نے دور کر دیا۔ پاکستان کی جو خود مختاری ہے، آج کی ٹاپ سٹوری بھی ہے، تو اس کی طرف آ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس، آج پریس بریفنگ آئی فارن سیکرٹری کی طرف سے، اور انہوں نے بتایا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستانی سرزمین پر بھی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے، اور بھی کیسز ہیں جو کہ آہستہ آہستہ کر کے سامنے لائے جائیں گے، ثبوت بھی موجود ہیں۔ بھارت اس سے پہلے امریکہ اور کینیڈا میں بھی یہ کام کر چکا ہے، تو پاکستان تو اس کے لیے ویسے ترنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر جو سوال آپ سے میں نے کرنا ہے وہ یہ کہ رپورٹڈلی آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کدی سوچنا بھی نہ۔ دوسری طرف آج ہم نے یہ پریس بریفنگ دیکھی ہے، لیکن نواز شریف صاحب جب واپس آئے تھے، جب یو کے سے چلے تھے، تو ایک آیا تھا ٹائٹل سامنے، پرامن ہمسائیگی اور معیشت، اور جہاں پاکستان آئے تو اسپیچ کی اور کہا کہ ہمسایوں کے ساتھ ہم بگاڑ کر دنیا میں چل نہیں سکتے۔ اس سے جو ہے نا کچھ تجزیہ کار وہ یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ تو ابتدا میں ہی رفٹ آ گئی، انکمنگ پرائم منسٹر 4 ٹائم، اور دوسری طرف آرمی چیف ان کے موقف میں۔ آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے بالکل ایسے نہیں لگ رہا، اور بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا کہ میاں صاحب یہ کہتے رہے اور کہہ رہے ہیں، اور مینیفیسٹو میں بھی ہے کہ نیبرہڈ کے اندر مفاہمت ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، نارملائزیشن ہونی چاہیے، اور افغانستان اور انڈیا کا انہوں نے حوالہ بھی دیا، اور دوسری طرف آرمی چیف نے ابھی بتا دیا کہ ریڈ لائن ان کے لیے کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر ہے کچھ لوگ اس کو تجزیہ کار میں نے آج سنے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے بھی کہا کہ آگے مسئلے بنیں گے، کہ میاں صاحب ڈٹ جائیں گے اور ادھر آرمی چیف ڈٹ جائے گا اور لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے بھی میاں صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا یہی ایشو رہا ہے۔ جب وہ نریندر مودی کے ساتھ کچھ اوپننگ کرنا چاہ رہے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے روکا گیا، اور وہ رکے نہیں، تو پھر ایک قسم کا ان کو ایکسکیوز مل گیا ٹو گیٹ ریڈ آف ہم۔ تو اب میں سمجھتا ہوں ایسی سچویشن اب نہیں ہے،
लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, वो ये है कि देखिए अब डेवलपमेंट्स यहाँ क्या हो रही हैं। सबसे पहले अजीत दोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि हम बलूचिस्तान के अंदर सेसेशन करवाएंगे और आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसको भी हम वापस हिंदुस्तान में हज़ब कर लेंगे। ये उनका ओपन स्टेटमेंट है। और अभी भी नरेंद्र मोदी साहब भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि अब ये तो हमने कर लिया 370 को ख़त्म करके, और अपना कश्मीर उसको तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आ गया, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया, और अब अगला स्टेप ये है कि आज़ाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, वो भी हमारा हिस्सा होगा। तो एक तरफ तो ये खुलेआम उनकी ये एक फ़लसफ़ा स्ट्रेटिजिक डिफेंस, जिसे वो कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, इसको ये चल रहा है। अच्छा। दूसरी तरफ आपने देखा कि हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी हमेशा जबकि इलेक्शन के करीब आते हैं तो वहाँ पाकिस्तान का कार्ड खेला जाता है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में इंडिया कार्ड नहीं खेला जाता। इंडिया के इलेक्शंस के अंदर जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं हमेशा वो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं। पिछली दफ़ा वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की बात हुई एंड सो ऑन, सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड सो ऑन। तो अब भी कुछ लोग समझते हैं कि अगली इंडिया की इलेक्शन तो तीन एक माह में तो शायद नरेंद्र मोदी फिर वो कार्ड प्ले करे, और इसलिए वो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें, जिसके बेसिस के ऊपर फिर वो कुछ हमले करने की कोशिश करें। अच्छा। तो एक तो ये खदशा रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली स्टेट्स को तैयार होना पड़ता है कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो तो उसके लिए तैयारी होनी पड़ती है, तो सिग्नलिंग करनी पड़ती है। अच्छा। अब पाकिस्तान की तरफ से ये आर्मी चीफ का ही सिग्नल है टू इंडिया। अच्छा। के और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये भी सोची समझी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये पहले जब ये लोग मारे गए या उससे पहले सबको पता था कि इंडियन हैंड है यहाँ। तो इसलिए मगर उस वक्त इसका जिक्र नहीं आया जिस तरीके से अब आया है, फोकस्ड। और उससे एक दिन या 2 दिन पहले खबरें यही हैं कि आर्मी चीफ ने कहीं बैठ के एक मजमे में ये कहा है कि हम मफामत करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान का वजूद ही नहीं मानता, वो तो पहले दिन से उसके खिलाफ है। तो ये रिपोर्टेड ये बात आई है। तो इन चीज़ों को आप मगर मिला लें, एक तरफ रखें आप सिग्नलिंग, पाकिस्तान सिग्नल कर रहा है इंडिया को कि हम समझते हैं कि आप मदाखलत कर रहे हैं जी। अगला सिग्नल क्या है कि हम नहीं आपके साथ मफामत करेंगे अगर यही रास्ता रहा। मगर तीसरा सिग्नल क्या है? तीसरा सिग्नल है ईरान के साथ जो कुछ हुआ है। देखिए ईरान ने ये जो 3 स्ट्राइक्स की हैं, एक सीरिया में, एक इराक में और एक पाकिस्तान में, ये सोची समझी एक चाल थी उनकी तरफ से। अच्छा। मगर सीरिया में और इराक में तो पहले भी उनकी मदाखलत रही है और वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आता, बिकॉज वहाँ कोई ऐसे घुसपैठिए हैं जो कि इराक को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और अमेरिका के कहने के ऊपर वो कर रहे हैं। ईरान का जो नैरेटिव है, बयानिया है, वो ये है कि अमेरिका जो है इजराइल के साथ मिलके ईरान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, बिकॉज ईरान एक वाहिद मुल्क है जो कि इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ा है और ओपनली कह रहा है और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है एंड हुथीज़ को सपोर्ट कर रहा है। सो मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने फैसला किया कि ये वक्त आ गया है कि एक सिग्नल उनको भी देना है। अच्छा, उन्होंने क्या सिग्नल दिया? उन्होंने वहाँ 2 स्ट्राइक्स कर दी। अब पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने का क्या फ़ायदा था? अच्छा, उसका भी मैं आपको बता दूँ, ईरान के अंदर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं मार्च में। अच्छा। ईरान के अंदर लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हाँ। ईरान भी इस वक्त दिखाना चाहता है अपनी आवाम को वो नेशनलिस्ट फर्वर जो होता है ना, अग्रेशन का, कि हम भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं आगे घुटने टेक देंगे। तो ईरान अपनी आवाम को भी अपनी हार्ड लाइन दिखाना चाह रहा है। अब उसमें उन्होंने ये सोचा कि ये 2 तो हम करते रहते हैं, ज़रा इधर पाकिस्तान के साथ भी हो जाए। पाकिस्तान ब्रदरली नेशन है और हम तो हमेशा यही कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, वहाँ तो वो घुसपैठिए हैं जो कि बैक्ड बाय इजराइल एंड अमेरिका जो हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने तो उनके खिलाफ एक्शन लिया। तो ये सोच के उन्होंने इस कंबाइंड स्ट्रेटजी की है। अच्छा। इसके पीछे जो हमारा शक है, हमारा शक ये है कि ईरान एंड इंडिया वेरी क्लोज। इंडिया और ईरान का जो नेक्सस है उसके 2-3 पहलू हैं। अच्छा। और हो सकता है कि ये भी जो पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने स्ट्राइक की है, हो सकता है कि ये आइडिया भी इंडिया ने उनको दिया हो कि ये इंडिया चेक कर रहा है कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा कि नहीं, और ईरान से करवा के देखा जाए कि पाकिस्तान क्या करता है कि नहीं। इसीलिए ऑल्दो इट्स अ ब्रदरली कंट्री, हमने बिल्कुल स्विफ्ट रिटेलिएशन की है और वहीं रोक दिए।
تاکہ اس چیز کو آگے نہ بڑھنا جائے. مگر ہمارا ڈیٹرنس جو ہے وہ پیغام ایران کو اتنا نہیں دیا آپ نے انڈیا کو. افغانستان تو دیکھیے وہ تو they are not striking missiles on us. But TTP activities of TTP. ہاں مگر یہ basically is a message for India. تو یہ سگنلنگ ہو رہی ہے before the Indian elections and before the Iranian elections جس میں وہ پاکستان کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں دونوں سائڈس. اور پاکستان نے جو ریسپانس دیا ہے ٹو ایران ان کو بھی بتا دیا ہے although they are a brotherly country. اور ادھر انڈیا کو بھی یہ پیغام چلا گیا. جسٹ آن اے لاسٹ پوائنٹ, انڈیا اور ایران کا جو نیکسس ہے وہ کافی گہرا ہے. وہ انڈیا از ون آف دا ٹو کنٹریز لائک چائنا اینڈ انڈیا. ایران سینکشنز میں ہے, اس کا جو تیل ہے اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, وہ بیچ نہیں سکتے. ان کا جو بیشتر تیل ہے اس وقت سینکشنز بریک کر کے انڈیا اور چائنا لے رہے ہیں ان سے. سو ایران از ویری کلوزلی لنک ٹو چائنا اینڈ انڈیا ان ٹرمز آف آئل سپلائیز. انڈیا از دی اونلی کنٹری جس نے امریکن ایمبارگو کو توڑا ہے اور اس کے خلاف امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے امریکہ اور انڈیا جو ہے وہ چاہ بہار پورٹ کو بھی ڈیولپ کر رہا ہے اور وہاں سے ایک سڑک بنا رہا ہے ٹورڈز افغانستان تاکہ یہ پاکستان کے ساتھ جو افغانستان کی ڈپینڈنس ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ نیکسس ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو پاکستان کے اوپر اسٹرائک کی ہے ایران نے, یہ انڈیا کے ساتھ کچھ سوچ وچار کر کے کی ہے. اور انڈیا از آلسو ٹیسٹنگ دا واٹرس. اور یہ جو ہم نے جو بیان دیا ہے آرمی چیف نے بھی اور جو ادھر فارن سیکرٹری نے بھی جو کہا ہے, یہ سوچا سمجھا بیان ہے. اس کو ایز اے سگنل دیکھنا چاہیے کہ اف انڈیا ٹرائز ٹو ڈو سم تھنگ وی آر ریڈی فار اٹ. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی وہ آئیں گے تو وہ یہ کریں گے اور آرمی چیف جو ہے وہ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. دس از پیورلی ان لوکل ٹیکٹیکل سینس جو چیز ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ آ کے آرمی چیف کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیں آن این ایشو ایز سینسٹیو ایز دس. اور یہ بات جو ہوتی ہے یہ مل جل کے بات آگے بڑھتی ہے. اور اگر کوئی نارملائزیشن بھی ہونی ہوگی تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ نریندر مودی الیکشن سے پہلے کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے, اور اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. تو پھر جا کے یہ بات آگے بڑھے گی. ایسے نہیں ہوگا کہ نواز شریف آئیں گے اور کہیں گے جی میں نے تو انڈیا کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا ہے, وہ گالیاں دے رہے ہوں یا وہ آپ کے خلاف کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہوں. ایسے نہیں ہوگا. اٹس گوئنگ ٹو بی اے سوفسٹیکیٹڈ اپروچ. اوکے, یعنی یہ تو کلیئر ہو گیا ہمیں سارے فورن افیئرس کے. آپ نے جو ایلیبوریٹ کر کے بتایا کہ نواز شریف صاحب کی فورن پالیسی جو سوچ کے آئے ہوں گے اس کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے اس میں, جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے.